صل على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، شدیان دین متین، شمع و رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کر عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے۔ درود و سلام اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہیت ہے۔ جمال حسن نبی، جمال حسن نبی دل پہ ایک وار کرتا ہے۔ علامہ صاحب آپ کی نظر ہے، جمال حسن نبی دل پہ ایک وار کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کی یہ خوبصورت اشتہار غیر میں میرے آقا کے غلاموں نے، میرے آقا سے وفا کرنے والوں نے جس جذبہ عشق و مستی کے ساتھ آج اس میلاد پاک کو اور سرکار کی آمد کے حوالے سے میرے آقا کی بارگاہ میں اپنے نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، میرا یہ ایمان ہے، میں اپنے ایمان کی بات کرتا ہوں، یہی لمحات کہ جن لمحات میں آج رب کائنات کا ذکر بھی بلند ہو رہا ہے اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں ہر جو بھی آیا اس نے اپنے اپنے انداز میں میرے آقا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے، تو یہ لمحات ہم سب کے لیے نجات کا باعث بنیں گے، کیونکہ یہ سراپا رحمتوں والے لمحات ہیں۔ تو مولا کریم اس نبی رحمت کی بارگاہ میں آج ہم نے اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنا ہے کہ ہر نبی آیا، مختلف ادوار میں آئے، مختلف زمانوں میں آئے، لیکن ہر نبی کا مشن جو تھا، ہر نبی کا جو سلوگن تھا وہ ایک ہی تھا، ایک رب کی بندگی کا پرچار کیا جائے، دی ورشپ آف دی وننس آف دی آلمائٹی اللہ، اس کی الوہیت کا پرچار کیا جائے، اس کی وحدانیت کا پرچار کیا جائے۔ تو نبی کا آنا جو ہے وہ رحمت ہے، اور نبوت جو ہے وہ رحمت ہے، اور نبی جو ہے وہ باعث رحمت ہے۔ نبوت جو ہے وہ رحمت ہے اور نبی باعث رحمت ہے، اور یہ رحمتیں جو ہے مختلف ادوار میں رب کائنات نے تقسیم کی ہیں، لیکن مقصد کی تکمیل ہنوز باقی رہی، اور ایک ایسا دور آیا کہ ظلم و ستم کے سیاہ بادل ساری کائنات میں چھا چکے تھے، ہر طرف جو ہے افراتفری تھی، آنکھیں جو ہے حیا جو ختم ہو چکا تھا، عقل گرفتار تھی، نفس جو ہے وہ غلام بن چکا تھا، اور ایسے تاریکی کے دور میں، ایسے کہ تاریکی کے ڈوبے ہوئے دور میں اس نور اولی کی آمد جو ہے، اس کی آمد اور ظہور جو ہے یقیناً ایک عظیم انقلاب تھا۔ اور میرا اور آپ کا نبی جب اس کائنات عربی میں اپنا نور والا پہلا قدم رکھتا ہے تو اپنے نور کے جلووں سے کائنات کو حق کی روشنی عطا فرما دیتا ہے، وہ محبت والا پیغام عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس دور کو جب دیکھو میرے دوستو، 1400 ایئرز پہلے چلے جاؤ، مکہ کی سرزمین میں جب میرے آقا کی آمد ہوتی ہے، اس نور والے آقا کی آمد ہوتی ہے، اور پھر جہاں پہ 360 بت تھے، جہاں پہ بت پرستی کی جاتی تھی، آگ پرستی کی جاتی تھی، آج پرستی کی جاتی تھی، پہاڑوں کی پرستی کی جاتی تھی، غاروں کی پرستی کی جاتی تھی، لیکن جب وہ رحمت والا آقا آتا ہے، جب وہ نور والا آقا آتا ہے، تو وہ نور اولین نور جو ہے جس کی تخلیق جو ہے کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، تو میرے آقا کے نور کی تخلیق کی گئی ہے۔ وہ جب وہ لباس بشریت میں آ کر وہاں پہ اپنا نور والے قدم رکھتے ہیں تو کائنات میں بسنے والوں کو حق کا پیغام دے دیتے ہیں، ان کو محض امن کا پیغام دیتے ہیں، انہیں محبتوں کا پیغام دیتے ہیں، انہیں ایک دوسرے سے بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں۔ تو میرے آقا اس مکہ کی گلیوں میں جہاں پہ جو ہے میرے آقا کے چاہنے والے بھی تھے اور میرے آقا کے خاندان والے میرے آقا کے اس مشن کے ساتھ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو اسی مکہ کی گلیوں میں جو ہے طفیل طوسی جو ہے اپنے کانوں میں ٹاٹے لگا لیتا ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ کی آواز نہ آ جائے، اسے ڈر تھا اگر آواز اس کے کانوں میں آئی تو پھر اس کا سینہ جو ہے وہ بدل جائے گا، اور جب وہ آنکھوں میں اپنے کانوں میں ٹاٹے لگا کے پھرتا ہے اور مکہ کی گلیوں میں پھرتا ہے، لیکن جب میرے آقا کے سامنے آتا ہے وہی طفیل طوسی جو آنکھوں میں ٹاٹے لگا کر میرے مصطفیٰ سے چھپا رہتا تھا اب میرے مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے۔ جب ان کے چہرے کو دیکھتا ہے تو میرے دوستوں وہ رحمت والا نبی، وہ محبتوں والا،
وہ جو پیغام آپ لے کے آئے ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے، کسی ایک زمانے کے لیے۔ حضرت علامہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، میرا نبی بھی ایک زمانے کے لیے نہیں آیا، ایک وقت کے لیے نہیں آیا ہے، جب تک اس کی ربوبیت اور اس کی کائنات خالق کائنات کی قائم ہے، میرے نبی کا پیغام اور میرے نبی کی رحمتوں والا پیغام اسی طرح جاری و ساری ہے۔ تو میں تو اس طرح اپنے انداز میں کہتا ہوں، ہم تو محبتوں والے ہیں، میرے نبی کا نام بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا کام بھی اعلیٰ ہے۔ میرا نبی جو ہے نام سے بھی محبتوں والا اور کام سے بھی محبتوں والا ہے۔ تو پھر میں اس طرح کہتا ہوں، یہ نام جو ہے، جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے، جو باطن بھی ہے، جو ادا بھی ہے، جو وفا بھی ہے، جو نور بھی ہے، جو ظہور بھی ہے، جو طریقت بھی ہے، جو ولایت بھی ہے، جو حقیقت بھی ہے، جو رؤوف بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے۔ یہ عظمتوں والا نام ہے۔ جس طرح میرے نبی کا نام اعلیٰ ہے، اسی طرح میرے نبی کا کریکٹر، ان کی سیرت پاک بھی اعلیٰ ہے۔ اس سیرت کو دیکھنا ہے تو اس مکہ کی گلیوں میں جو ایک بڑھیا، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، انہیں معلوم ہوگا، ایک بڑھیا جو ہے جب راستے میں کانٹے بچھاتی ہے کہ جس راستے سے نبی رحمت گزرتا ہے، گندگی پھینکتی ہے، سرکار گزر جاتے ہیں، پر ہی نیور شوڈ دا سائن آف اینگر، وہ کبھی بھی انہوں نے غصے کا اظہار نہ کیا، کیونکہ وہ تو کائنات میں بسنے والوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ یہ تکالیفیں تو اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور جب وہ عورت بیمار ہو جاتی ہے، یہ میرے آقا کے کریکٹر کی بات، ان کی پاک فصیلت کی بات ہے، جب وہ بیمار ہوتی ہے اور سرکار مدینہ نور مجسم کو معلوم ہوتا ہے تو آقا مدنی تاجدار اس کے گھر چلے جاتے ہیں، جو راستے میں کانٹے بچھاتی ہے اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اور she was sent from the sea the prophet of Islam، وہ سرکار کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ جن کی راہوں میں میں گندگی پھینکتی ہوں، جن کی راہوں میں کانٹے بچھاتی ہوں، آج میرے پاس آ کر میری عیادت کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ That was the highest degree of the morality of the prophet of Islam۔ یہ میرے آقا کا کتنا بڑا مقام اور عظمت ہے، اسی عظمت نے اسے بھی ہلکے بگوش اسلام میں وہ آگے۔ تو میرے دوستو، آپ خوش قسمت ہو کہ اس پیارے گھر میں سرکار سے وفا کرنے کے حوالے سے آج جشن عید میلاد النبی منا رہے ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے اگر تعاون کیا ہے تو ان کی گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ ان کے دل میں میرے آقا کی محبت ہے۔ ویسے قادری نہیں لکھا جاتا، جب نسبت ہوتی ہے تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو مولا کریم جن ساتھیوں نے اس محفل کو سجایا ہے، ان کی محبتوں کے صدقے آج میرے آقا کی اس میلاد پاک کی عظمتوں کے صدقے مولا کریم ان کے گھروں پہ اپنی نور کی رحمتوں کا، نور کی تجلیات کا نظور فرما دے۔ اور جو میرے دوستوں، وہی یہ میلاد کرتا ہے، وہی میلاد سجاتا ہے جس کے دل میں سرکار کی محبت ہوتی ہے۔ اور جب محبتیں ہوگی، اور یہ آج کی بات نہیں، جب کائنات میں کچھ نہ تھا نا، اس وقت جب میرے آقا کے نور کی تخلیق ہوتی ہے تو اس وقت رب کائنات، جو کائنات کا خالق و مالک ہے، جو ہر چیز سے پاک ہے، وہ کوئی محتاج نہیں، نہ انبیاء سے لے کر ولیوں تک ہر کائنات کا ذرہ اسی کا محتاج ہے۔ لیکن میرے نبی کے نور کو رکھ کر سب نے جو گفتگو فرمائی، اس سے پہلا جو لفظ رب نے کہا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ عظمتوں والا سلام اپنے محبوب نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج جو ان کا میلاد منائے گا، میرا ایمان ہے کملی والا اس پہ بھی کرم فرما دے گا۔ اور یہ میلاد منانے والا وہی ہوگا جس کے دل میں محبت رسول ہوگی، جس کے دل میں میرے آقا کی محبت ہوگی، اور محبت جس کے دل میں ہے اسی کا ایمان کامل ہوتا ہے، اسی کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور اسی ایمان کے حوالے سے، اسی میلاد کی محبتوں کے حوالے سے ایک حدیث پاک کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ میرے آقا مدنی تاجدار نور مجسم جو ہیں، ایک دفعہ اپنے اصحابہ کے جرمن میں بیٹھے ہوتے، the companions of the Prophet Islam، سرکار کے وہ غلام جو سرکار کی اداؤں پہ قربانیاں دیتے ہیں، سرکار کی خلوتوں کو دیکھتے ہیں، سرکار کی خلوتوں جلوتوں کو دیکھتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں اپنا لیتے ہیں۔ تو سرکار بیٹھے ہیں کملی والا آقا اور پوچھتے ہیں سرکار کہ مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے، عجیب ایمان مجھے بتاؤ۔ تو صحابہ کی اس کمپنی میں بیٹھنے والے وہ بھی تو بڑے کامل تھے نا، جو نور والا آقا کی جس پاس جماعت میں بیٹھے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ پہ قربان ہوں، سب سے یہ عجیب ایمان جو ہے وہ فرشتوں کا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اس کے ذکر میں رہتے ہیں، قیام میں بھی اسی کا ذکر، قیود میں بھی اسی کا ذکر، سجود میں بھی اسی کا ذکر، ہر حال میں اس کی بندگی کرتے ہیں، یہ بڑا عجیب ایمان ہوگا۔ تو میرے آقا نے کہا یہ عجیب ایمان نہیں ہے، یہ عجیب ایمان نہیں، کیونکہ وہ تو اس کے قرب کے جلووں میں رہتے ہیں، اس کی محبتوں میں رہتے ہیں، یہ بھی عجیب ایمان نہیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ، پھر جو انبیاء کی جماعت ہے، یہ جو رسولوں کی جماعت ہے، ان کا ایمان بڑا عجیب ہے۔